اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، اور اس وقت ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے پشاور سے موجود ہیں الخدمت خیبر پختونخوا کے شعبہ ریلیف کے صدر ہیں خالد وقاص۔ ان سے ہم تھوڑا سا پوچھیں گے کہ اب تک الخدمت نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا کام کر چکی ہے، کتنے افراد تک پہنچ چکی ہے، اور ابھی ان کو فوری ضرورت کن کن چیزوں کی ہے۔ جی بہت شکریہ خالد وقاص صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا۔ شکریہ جی، شکریہ آپ سب کا کہ خیبر پختونخوا کو بھی یہاں نمائندگی مل گئی، اور یہاں پر جو کورونا وائرس ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہے، خیبر پختونخوا میں جو ریلیف کے حوالے سے یا دیگر سرگرمیاں جاری ہے اس کی بھی کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھے۔ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے 33 ڈسٹرکٹس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں جاری ہے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کون سا ڈسٹرکٹ اس طرح ضلع جہاں پر یہ سرگرمیاں، تو آپ کو ہر جگہ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر، ہمارے ایمبولینسز، ہمارے جتنی ہیلتھ کے یونٹ ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آج جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے پینڈیمک، تو اسی میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی تمام انفراسٹرکچر کو، ہمارے ہاسپٹلز ہے 23 اور اس کے ساتھ 7200 سے زیادہ والنٹیئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیلتھ کے اداروں کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر میں دیگر ہمارے آغوش یا آرفنیجز ہے، ان سب کو ہم نے صوبائی وزیر صحت سے ملاقات اور دیگر آفیشل جو یہاں حکومتی ادارے افراد ہے، وزارتیں، ان کو آفر پیش کی کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس بحران میں اس وقت وہ عوام کی خدمت کے لیے حکومت کے ساتھ بھی ہے، اور تمام وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ان کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے 23 ہاسپٹل اور اس کے ساتھ 91 ایمبولینسز، سب سے بڑی فلیٹ ہے خیبر پختونخوا میں کسی بھی ادارے کے لحاظ سے الخدمت فاؤنڈیشن کے ایمبولینسز کی۔ تو یہ بھی ہم نے حکومت کو آفر کیے، اور پہلی فرصت میں جو ہمارے وہ ادارے کہ جہاں پر مختلف اضلاع سے اس طرح کے کورونا کے کیسز آئے، تو ان اداروں کو ہم نے کوشش کی وہاں وینٹیلیٹر کی انسٹالیشن، وہاں وینٹیلیٹر نصب کیے گئے، اس طرح پیشنٹ مانیٹر کے لیے جو دیگر اکوپمنٹ ہو سکتی ہے وہ، یہ تمام چیزیں حکومت کو سامنے رکھی، اور کہا کہ تقریباً آغوشوں کو ملا کر اور ہیلتھ کے اداروں کو ملا کر 860 بیڈ کی ایک ترتیب ہمارے پاس فی الحال موجود ہے، جو آئسولیشن کے طور پر بھی حکومت چاہے تو بھی اور کوارنٹائن کے طور پر اس کو استعمال کر سکتی ہے یہ، اور اس کے ساتھ بیک پر الخدمت کے ایمبولینسز، اور پلس تمام 32 ڈسٹرکٹ میں جو والنٹیئر ہے ہماری، اور یہ سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فورس ہے، والنٹیئر رضاکار ہے، تمام ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، ہر جگہ تو تفصیل آ گئی، لیکن آج کل جو ہے سب سے ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا اور ان تک راشن پہنچانا۔ اس بارے میں ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کہ کے پی کے میں خاص طور پر پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز علاقے ہیں، لوئر دیر اس سے بھی اوپر، تو وہاں جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہاں آپ لوگ کیسے پہنچ رہے ہیں، اور کتنے افراد تک جو ہے اب تک کتنے خاندانوں تک آپ راشن پہنچا چکے ہیں؟ جی عثمان صاحب، صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام وہ اضلاع جو آپ کہہ سکتے بارڈر کے اضلاع ہے، وہ چترال بھی ہے، وہ دیر کے اضلاع بھی ہے، وہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان بھی ہے، اور وہ کرم اور رغی ایجنسی بھی ہے، اور خیبر ایجنسی بھی ہے۔ ان تمام دور دراز کے علاقوں میں بھی جہاں جہاں پر کورونا کے کیس ریکارڈ ہوئے، بنیر میں، اپر دیر میں بھی اور لوور دیر میں بھی، وہاں اگر پورے گاؤں کو سیل کیا ہے حکومت نے، تو ان گاؤں میں روزانہ کی بنیاد پر راشن کی فراہمی کا، خشک خوراک کی فراہمی کا بھی الخدمت نے انتظام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی ویجر یا دیہڑی دار مزدور ہے، وہ تو ویسے سب، جو میں 32 اضلاع کی بات کر رہا ہوں، پورے کے پورے ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ کہیں پر کم کہیں پر زیادہ، لیکن الخدمت کے جو ہماری رضاکاروں کی ایک ٹیم ہے یہ لوگوں کے گھروں تک جا رہی ہے، ڈیٹیل ان کی موجود ہے، اور ان جگہوں پر لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پیشنٹ جو مختلف مریضوں کے لیے کوارنٹائن بنے ہوئے، جی اور یہ صاحب جی دو تین چیزیں میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے آ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ بہت ساری فکرز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں چلتی ہوتی ہیں، اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آن دا گراؤنڈ۔ اس وقت تقریباً کتنے گاؤں ایسے ہوں گے کہ جن کو حکومت نے خاص طور پہ کوارنٹائن گاؤں ڈکلیئر کیا، اور کتنے ایریاز تقریباً ہوں گے؟ ایک تو بات امپورٹنٹ تین چیز ہے۔ دوسرا بات تیسرے نمبر پہ یہ آتا ہے آپ کا علاقہ جو تیسرے صوبے پہ آتا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں، اس کے بعد بتا دیں کتنے علاقے ہیں، اور ان علاقوں کا پتہ چل جائے تو اور اچھا طرح، تاکہ آپ کا پتہ چل جائے آپ کی ایکسس وہاں تک ہے کہ نہیں۔ جی اور یہ صاحب، سب سے پہلے ہمارے صوبے میں مردان منگا میں کیس رجسٹر ہوا، وہ وفات بھی پا گئے یا بحق ہو گئے اس میں کورونا کی وجہ سے۔ تو اس گاؤں میں اس کے ساتھ شب قدر ہے، 2 ہو گئے، 2 اپر دیر میں 2 گاؤں ہے،
बुनीर में 2 गांव है, नौशहरा में 1 गांव है, और इस तरह ये तमाम मिलाकर 7 या 8 गांव है जो उनको पूरा का पूरा सील कर दिया है हुकूमत ने। और इन तमाम इलाकों में अल-खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने राशन पहुंचाया, फूड पहुंचाया, और इसके साथ साथ इसी के पर रहते हुए क्वारंटाइन जो हुकूमत ने यहाँ पर सर्विस पुलिस अस्पताल है सेक्रेटरीट पेशावर में, जहाँ पर पेशेंट है, सबसे बड़ा सेंटर है पेशेंट के लिहाज से, तो उसको रोजाना की बुनियाद पर खाना और पकी पकाई खुराक की फराहमी भी हुकूमत यानी MS और अल-खिदमत फाउंडेशन के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर रोजाना उनको फराहम किया जा रहा है। तो ये पूरे के पूरे गांव में भी, और जहाँ इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की जो जी जारी रखें आप। दूसरी चीज जो अहम चीज जो होती है, लॉकडाउन के साथ आप पहुंचा रहे हैं, अहम चीज होती है कि ये जो लोग हैं ये घरों के अंदर उनकी आइसोलेशन और क्वारंटीन हो रही है, जो लॉकडाउन हुए हैं, या उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, या कोई मेडिकल उनके सेंटर या कोई इलाका बनाया गया जिनमें उनको रखा जाए। क्योंकि जब आपने गांव पूरे का पूरा सस्पेक्ट करार दे दिया और आपने उसको क्वारंटाइन कर दिया, तो फिर करते क्या है उसका जी? 2 तरीकों से हुकूमत ने उनको डील किया है इस पूरे मामले को। एक तो पूरा का पूरा गांव जो है वो क्वारंटाइन करा दिया कि जिस तरह मंगा की मैंने बात की, लेकिन इसमें जो कुछ तरह के सस्पेक्ट मरीज है या पेशेंट हो सकते हैं उनको अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान मुंतकिल किया गया है। तो दोनों जगहों पर हमारी तरफ से राशन की और खुराक की फराहमी भी, और इसके साथ साथ जो DCs है इन शहरों के, इन इलाकों के, तो वो भी अल-खिदमत के साथ राब्ते में है, और वो चाह रहे हैं कि जो उन तक खुराक की फरहमी पहुंचाना भी एक थोड़ा सा उसमें रिस्क एक फैक्टर है। तो अल-खिदमत के रजाकारों ने इन चीजों को भी इंश्योर किया है, जो एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसको इंश्योर करके वहां पर ही खुराक पहुंचाई है, और ये काम भी जो जिस किसी का भी लेकिन अल-खिदमत के रजाकारों ने ये किया है। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है। वहां किसी जगह पर हुकूमत ने अलग से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन करा दिया है और दूसरी जगह गाँव को, तो दोनों जगहों पर हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं और वहां खुराक की फराहमी को मुमकिन बना रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपके जितने रजाकार हैं, जाहिर है ऐसे इलाकों पे भी पहुंच गए हैं जहां भी आइसोलेट किया हुआ है, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, तो आपने अपने रजाकारों की हिफाजत के लिए हिफाजी किट्स का कोई इंतजाम किया है, उनके कोई SOPs बनाए हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं? जी, यही अपनी अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमने मुख्तलिफ रजाकारों और एम्बुलेंस ड्राइवरों को PPEs दिए, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिहाज से जो प्रोटोकॉल है उसी को सामने रखा हुआ है और इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें हमें कमी है, इसलिए कि जो एक काम का दायरा है हमारा खिदमत का या लोगों तक रसाई का, तो पहला हुआ है और हमारे पास इस PPEs की कमी है, इस तरह दीगर इक्विपमेंट की भी कमी है। हम आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से KPK के बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर अल-खिदमत को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पर, ताकि वो डोनर्स आगे बढ़ें और वो जो कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले अफराद हैं वो आगे बढ़ें और आप लोगों से रब्ता करें? कौन सी 2-3 बड़ी चीज़ें जो आपको फौरी तौर पर दरकार है? जो सबसे बड़ी जरूरत हमारे वॉलंटियर के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में है वो तो PPEs की है, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन हिफाजती लिबास जो है, हिफाजती लिबास में है वो हमें चाहिए। ठीक है जी, हिफाजती। और इसके साथ कुछ हॉस्पिटल्स में हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, वेंटिलेटर और पेशेंट मॉनिटर इक्विपमेंट के लिहाज से जो हमारी ज़रूरियात हो सकती है उनमें चाहते हैं। और उसी के बाद जो एम्बुलेंसेस की काम दुरुस्त उसमें कमी हमें आ रही है, हमें चतराल में एम्बुलेंसेस की है कमी हमारे पास, इस तरह जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में भी हमें इसमें तो अफराद तो मौजूद है, लेकिन इक्विपमेंट के लिहाज से हम चाह रहे हैं कि कुछ अगर एम्बुलेंसेज और पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है वो हो जाए, और वेंटिलेटर और पेशेंट मॉनिटर इक्विपमेंट, ये राशन तो उसके बाद की बात है, उसमें भी हम लगे हुए हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि फील्ड में अवेलेबिलिटी के लिहाज से या पूरे सूबे में हर जगह वॉलंटियर रजाकार हमें है, बहरहाल वसाइल हमारे पास नहीं है। हुकूमत यहाँ सूबाई हुकूमत भी चाह तो रही है, हमारी उनके साथ जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई है, लेकिन अभी तक वो हमें फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास है, रिसोर्सेज उसकी तरफ से भी सच हमें नहीं मिले हैं। हर DC चाह रहा है कि अल-खिदमत के वॉलंटियर उनके लिए साथ रहे, उनके काम जो लोगों की खिदमत का हो रहा है वो उनके साथ रहे, हम है ग्राउंड में। लेकिन बहरहाल जिस तरह और लोगों को जिंदगी अजीज होती है और लोग अपने घरों में हिफाजती इकदाम के तौर पर रह रहे, राशन के हवाले मैदान में
راشن کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو راشن اکٹھا کرنے میں عوام کا جو اس وقت اثار کا جذبہ ہے وہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے عوام الخدمت پر اور یہ جو لوگوں کو راشن پہنچانے کے حوالے سے آپ سے کس حد تک تعاون کر رہے ہیں؟ اصل میں عثمان صاحب بنیادی طور پر گزشتہ 3 ڈیزاسٹر ہمارے صوبے میں رہے، یعنی آئی ڈی پیز کا رہا ہے، سیلاب کا رہا ہے، زلزلے کا رہا ہے اور بم دھماکوں کا 4 ڈیزاسٹر۔ اس میں ایک جگہ پر ڈیزاسٹر ہوتا باہر کی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کر دیتی تھی، لیکن اب تو چونکہ پورا پاکستان اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے تو سچ اس طرف سے تو تعاون کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ماڈل یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے، ہر ضلع کے لوگوں کو خود اپنے لیے وسائل ڈھونڈنا پڑیں گے، لیکن چونکہ گزشتہ بہت ساری وجہ سے یہ متاثر صوبہ رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ممکن ہو یا جس طریقے سے بھی ہو اویلیبلٹی ہمارے والنٹیئر کی اور چیزوں کی ہے، تعاون اس میں بھی مل جائے تو کم از کم جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں اور متاثرہ علاقے ہیں اور آپریشنوں کی وجہ سے متاثر بہت شکریہ خالد وقاص صاحب، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ خدمت جو ہے پشاور میں اور کے پی کے میں کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پیر کو اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔